کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قلم و کاغذ لاؤ تاکہ میں وصیت لکھوا دوں، تو اس نے معصیت کی ہے اور مخالفت کی ہے اور ان کے بات کو نہیں مانا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے پاس تو کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کافی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، اپنی ہوا سے نہیں بولتے۔ انہوں نے جب کہا ہے کہ میں وصیت ایسی لکھ دوں گا یا لکھا دوں گا کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، تو اس پہ شک کرنے والا ہی کافر ہے، اس کو نہ ماننے والا ہی کافر ہے، اس کو نہ ماننے والا پورے امت کا غدار ہے، پوری انسانیت کا غدار ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وعدہ دیا تھا کہ کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے اس وصیت سے، اس کی مخالفت کر کے پوری امت کی ضلالت، پوری امت کا انحراف اس کے گردن میں، جس نے یہ وصیت نہیں لکھنے دیا ہے۔ فاختلفوا، عمر نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ اختلاف کا بانی، اختلاف کا بادی، اختلاف کا مبتدی، اختلاف کے دروازے کو کھولنے والا کون ہے؟ عمر ہے۔ اور صحابہ کچھ نے اس کے سپورٹ کیا اور کچھ نے اس کی مخالفت کیا۔ جنہوں نے مخالفت کی عمر کی، وہ موافق تھے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنتی، وہ رضی اللہ عنہم۔ جنہوں نے مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام کے غدار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ ابھی آپ نے حسن اللہ یاری کی ویڈیو دیکھی، اور لازمی سی بات ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں پہلے بھی اس کو بہت دفعہ ایکسپوز کر چکا ہوں۔ الحمدللہ اس کی کوئی 134 سے 40 کے قریب میں ویڈیوز بنا چکا ہوں، جس میں اس کا جھوٹ اور دجل آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ اور فطرت کے مطابق اس نے ہمیشہ جو ہے 2 نمبری سے کام لیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں یہ حدیث کرتاس کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ حدیث کرتاس میں یہ سارا جو بیس بنا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواسات جو کر رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو کس طرح گمراہ کیا جاتا ہے۔ میں بڑا پریشان ہوں کہ آپ لوگ آج تک تحقیق کرنے سے قاصر ہیں۔ کم از کم انسان کو تحقیق تو کرنی چاہیے کہ کیا ہے یہ بات کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے یا جھوٹ کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہی حدیث کرتاس اگر آپ کو پوری سنائی جائے تو آپ کو پتہ چلے نا کہ اصل بات کیا تھی، اصل کہانی کیا تھی۔ یہاں تک تو سب کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتاس مانگا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو حدیث پوری ہے، حدیث تو کافی طویل ہے، لیکن آپ لوگوں کو بتائی ہی نہیں جاتی۔ اور اس طرح کے دجالی فتنے جیسا کہ حسن اللہ یاری ہے، یہ لوگ آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے حدیث آ رہی ہے، حدیث کرتاس، پوری حدیث تو آپ نے آدھی حدیث تو اس کے منہ سے سن لی۔ آگے جو حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آگے مسلسل روایت چل رہی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 باتوں کی وصیت فرمائی: مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، وفود کو اسی طرح عطیات دیتے رہنا جس طرح میں انہیں عطیات دیا کرتا تھا، اور راوی نے تیسری بات نہیں کی، یہاں اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ میں اسے بھول گیا ہوں۔ سفیان نے کہا یہ کہنا کہ انہوں نے تیسری بات بیان نہیں کی سلیمان کا قول ہے، متفق علیہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس حدیث کا اینڈ ہے۔ اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتاس منگوا رہے تھے تو وہ وصیت میں کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ وہ یہی کچھ لکھوانا چاہتے تھے جو کہ انہوں نے بعد میں پھر باقاعدہ طور پہ خود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھئی یہ چیزیں جو ہیں، یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ میری وصیت ہے، یعنی کہ ان کو اس طریقے سے کرنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کس طرح گمراہ کیا جاتا ہے، اور حدیث کرتاس کے حوالے سے آپ کو یعنی کہ غلط ٹریک پہ ڈالا جاتا ہے کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خلافت جو تھے اس کے بارے میں لکھوا رہے تھے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھوانا چاہ رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تو چلو یہ بکواس کر رہا ہے حسن اللہ یاری کہ سارا جو کیا دھرا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ جتنی بھی اس نے بکواس کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بانی ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اگر آج میں آپ کو وہ حدیث دکھاؤں کہ جس میں یہی سب کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا ہو، تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور پھر بعد میں آپ کو وہ شیعہ کتب سے بھی دکھاؤں گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، 468/1 اور 693 نمبر دارالحدیث قاہرہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ حدیث آپ سنیں، اور یہی حدیث میں آپ کو بھی شیعہ لائبریری سے بھی دکھاؤں گا۔ اس حدیث میں حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مرض وفات کے دوران ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے
طبق یعنی کہ کرتاس لانے کے لیے ارشاد فرمایا تاکہ اس میں وہ بات تحریر کر دیں جس سے امت آپ کے بعد گمراہی میں نہ پڑے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی پریشانی دیکھ کر مجھے خوف ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میری عدم موجودگی میں انتقال نہ ہو جائے، تو میں نے عرض کیا کہ آپ ارشاد فرمائیں میں اس فرمان کو محفوظ کر لوں گا اور نگاہ میں رکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز، زکوٰۃ کی ادائیگی اور غلاموں لونڈیوں کے بارے میں نیک سلوک کی وصیت فرمائی۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر کرتاس نہ لا کے دیا تو نعوذ باللہ وہ یعنی کہ وہ ہو گئے، نعوذ باللہ یعنی کہ انہوں نے جان کے نہیں لا کے دیا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پھر ہم یہی کہیں گے جان کے نہیں لا کے دیا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وجہ سے انہوں نے بھی نہیں لا کے دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کی جو اس ٹائم حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے اس وجہ سے نہیں لا کے دیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا کے دیا تو انہوں نے بھی وجہ بتائی کہ ان کو بھی یہ ڈر تھا۔ تو بات تو یہ ہے کہ دونوں کا جو بیہائنڈ پرپس تھا وہ تو سیم تھا، کرتاس نہ لانے کا۔ تو آپ تو کیسے یہ حسن اللہ یاری دجال جو ہے صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے حوالے سے قصوروار ٹھہرا رہا ہے؟ تو بھائی یہ حدیث کیوں نہیں بتاتے، یہ حدیث کیوں چھپاتے ہو؟ یہ حدیث بھی بتاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ میں آپ کو اس حدیث کے حوالے سے شیعہ جو مکتبہ شیعہ ان کی جو آن لائن لائبریری ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ حدیث امپورٹنٹ نہ ہوتی تو یہ شیعہ لائبریری میں کیوں ہے؟ اور یہ سنی بک سے ہے، البدایہ والنہایہ ابن کثیر جلد نمبر 5 الصفحہ 259 میں۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ میں نے یہ باقاعدہ طور پہ اس کو حاشیہ ڈالا ہوا ہے کہ سیم یہی حدیث ہے، اور یہ سند کے ساتھ آپ دیکھیں ان علی بن ابی طالب، اور اس میں کیا ہے، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی لکھنے کے لیے یعنی کہ کرتاس لے آؤ تاکہ امت بعد میں گمراہ نہ ہو، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بتا دیں میں اس کو یاد کر لوں گا، حفظ کر لوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کی جو کہ نماز، زکوٰۃ اور لونڈیوں کے بارے میں نے آپ کو بتائی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ چیز اتنی امپورٹنٹ نہ ہوتی، ٹھیک ہے، اگر یہ چیز امپورٹنٹ نہ ہوتی تو یہ شیعہ بک کے اندر کیوں، شیعہ لائبریری میں کیوں ہے؟ یہ آپ کو گمراہ کرنے والا، اصل جو آپ کو گمراہ کیا جاتا ہے وہ یہیں سے کیا جاتا ہے کہ حدیث کرتاس جو ہے وہ تو جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی کہ منقول کر دی، اور وہ بھی حدیث آدھی سنائی، پوری نہیں سنائی۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہتے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا، ٹھیک ہے نا، اور وہ وصیت اپنی لکھوا دی، وصیت اپنی بتا دی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ اس طرح بات کرتے ہیں تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے، جو کہ یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ انسان جس کا نام حسن اللہ یاری ایک دجالی فتنہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے شدید طریقے سے۔ اب آپ دیکھیں کہ دونوں حدیثوں میں دونوں کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد سیم تھا، دونوں کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی تھی، ٹھیک ہے۔ ان کو بھی محبت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی جو معاملہ ابھی جو ان کے معاملات ہیں ان کی طبیعت کے وہ ناساز ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی تھا کہ طبیعت ناساز ہے، میں کہیں جاؤں تو ان کی عدم موجودگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا میں اس کو حفظ کر لوں گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ حسن اللہ یاری دجالی فتنہ کس طرح عوام کو گمراہ کر رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ کیسے چیخ کے پیٹ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواسات کر رہا ہے۔ تو یہ میرا چیلنج ہے حسن اللہ یاری کیا تمام شیعہ علماء سے کہ مجھے اس کا جواب دیں، یہ حدیث آپ لوگ کیوں چھپاتے ہیں؟ جب یہ حدیث مان لیا یہ سنی بک کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی شیعہ آن لائن لائبریری میں یہ کیا کر رہی ہے؟ اگر اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے
تو یہ آپ کی لائبریری میں کیا کر رہی ہے؟ تو یہ بیسیکلی ایک متفقہ علیہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. ویسے تو بخاری مسلم کی حدیثوں کو کہتا ہے نا کہ جی اس سے ہی بتاتا ہے نا کہ تمہارا تو دین یہاں پہ کھڑا ہے. تو میں آج سنی کتاب سے بتا رہا ہوں کہ پھر اس بات کا بھی جواب دینا کہ اس حدیث کو کیوں چھپاتا ہے، یہ حدیث بھی بتائے. جب سنی کتاب سے اتنے کیڑے نکالتا ہے، بخاری مسلم سب سے کیڑے نکالتا ہے، تو اس حدیث کے بارے میں اس کو کیوں چھپاتا ہے؟ بات کری اس حدیث کے، اور جو حدیث کرتاس کرتا ہے اس کا اینڈ کیوں نہیں بتاتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھوانا کیا چاہتے تھے. تو اللہ عز و جل مجھے آپ کو ہم سب کو حسن اللہ یاری جیسے دجالی فتنے سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.